عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام. 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے ساتھ آج 8 ربیع الاول کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا. ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے بالعموم اور تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص مکمل اور کامل نمونہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل ہیں اور آپ کی حیات مبارکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے ہر مسلمان کے لیے. آج اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی عائلی اور گھریلو زندگی اس پر گفتگو ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمرانوں کے لیے بطور ریاست مدینہ کے حکمران کے عملی نمونہ، جرنیلوں کے لیے غزوات ہمارے سامنے موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالاری فرماتے رہے اور ٹیچرز کے لیے بھی عملی نمونہ، انما بعثت معلما، اخلاق سکھانے والوں کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خوبصورت عملی نمونہ موجود ہے. یہ چند ایک فیلڈز آف لائف، چند ایک پہلوؤں کا، شعبہ جات کا میں نے ذکر کیا. آپ جس زندگی کے پہلو کا ذکر کر لیجئے، جس میدان عمل کا ذکر کر لیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس کے بلند معیار پر نظر آتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں ارشاد فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، جیسے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے محبت فرماتے تھے، غلاموں سے محبت فرماتے تھے. تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت کا اظہار فرماتے تھے، رحمت للعالمین. یوں ہی گھریلو زندگی میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کا عمل مبارکہ حقیقت میں مکمل نمونہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ محبت بھی فرماتے تھے اور عدل و مساوات کا مکمل اظہار بھی فرماتے تھے. اسی حوالے سے آج کی یہ ہماری گفتگو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو اور ازدواجی زندگی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر بھی ہیں اور لینگویج کے اسکالر بلکہ پروفیسر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب، انگلش ڈپارٹمنٹ جس یونیورسٹی سے منسلک. ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری محمد راشد محمود نقشبندی صاحب. میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے جناب ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی جو اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت، مساوات کا عالم تھا، اور جو رویہ اور برتاؤ تھا، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور قبلہ مفتی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات ایک کامل اکمل شخصیت اور ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک کو جس حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمیں ایک کامل اور اکمل نظر آتی ہے۔ بے شک بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص کی، آپ کے معاملات کی جامعیت اس حد تک ہے کہ ہم احاطہ نہیں کر پاتے۔ دیکھا جائے تو آپ کی زندگی بنیادی طور پر انسانیت کی بقا کے لیے ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، انسانیت کی تعلیم کے لیے ہے، اسی لیے رہنمائی کے لیے، اسی لیے تو فرمایا گیا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک کو انسانیت کی طرف بھیجا، مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ کیا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، بے شک بے شک تعلیم ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور ان کا تزکیہ نفس ہے۔ ہم باقی طرف نہیں جا رہے، انسان کے کردار اور اخلاق کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کی ذات نمونہ ہے بے شک پوری کائنات کے لیے، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں آپ کی رہنمائی ہمیں حاصل نہ ہو۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی حکومت کرنے والا ہے، کوئی آفس میں بیٹھنے والا ہے، کوئی کسی کالج، یونیورسٹی اور دینی ادارہ میں تعلیم دینے والا ہے، کوئی کسی بھی شعبہ سے منسلک بندہ ہے، اس کی ذات کے لیے آپ کا نمونہ موجود ہے۔ کوئی جرنیل ہے، کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے، سب کے لیے آپ نے ایک بہت بہترین نمونہ فراہم فرما دیا۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا حاکم، بہت بڑا محدث، مفسر، معلم اور دنیا کو تعلیم دینے والا ایون سائنسدان ہے، ٹیکنالوجسٹ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے منسلک بندہ ہے، وہ رہنمائی حاصل کر رہا ہے، تو صرف ایک گوشہ آج ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ گوشہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھریلو زندگی کا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیوں کہ باہر کی دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، باہر کی دنیا میں گھر سے باہر، گھر کی ایک چار دیواری ہے، ایک سرکل ہے، اس کے اندر جیسا بھی ہے انسان، اس کے بارے میں کوئی نہیں، اس کے جو معاملات ہیں کوئی نہیں جانتا۔ باہر بڑا مشہور ہے، باہر اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، بڑا فن خواہ بھی بنا پھرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، لیکن گھر کا ماحول صحیح بتاتا ہے کہ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آپ کی شخصیت تھی، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، عام و خاص کے ساتھ مل رہے ہیں، مسجد شریف میں مل رہے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ایسا پہلو جو باقی دنیا سے مخفی ہے، ایک چار دیواری کے اندر، ایک سرکل کے اندر آپ ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر کی زندگی آپ کی کیسی ہے۔ ہم آپ کا وہ گوشہ ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں زیادہ قربت حاصل ہے، جو گھر کے افراد ہیں،
ہاں وہ بتا سکتے ہیں جنہیں جو قریبی ہیں، جو قریبی ان کے ہیں اندرونی معاملات کیسے ہیں. وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ باہر تو ٹھیک ہے جی بلے بلے ہے، کیا گھر والے کس طرح ان کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ازواج مطہرات جن کے بارے میں یہ وہ سب سے فرمایا قریبی اور سب سے مستند گواہی ہوتی ہے. وہ سب سے مستند گواہی ہے جو گھر کی گواہی ہے. جی بالکل ٹھیک. ازواج مطہرات جن کو امہات المومنین فرمایا گیا. سبحان اللہ. قرآن پاک میں آیا النبی اولی بالمؤمنین بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تو ہماری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک. جانوں سے زیادہ قریب ہے، اقرب ہے. بے شک. علماء کرام نے اولا کے معنی بیان فرمائے. کسی نے فرمایا کہ اولا کے معنی بہتر کے ہیں کہ ہماری جانوں سے بہتر ہے. جی. کچھ مفسرین نے فرمایا جانوں سے بہتر بھی ہیں اور اقرب بھی ہیں. بے شک. اور کچھ نے فرمایا کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں. ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں، ہم سے زیادہ آپ مالک ہیں. بے شک. اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا وازواجہ امہاتہم. سبحان اللہ. آپ کی ازواج پاک ہماری مائیں ہیں. بے شک. ہمارے لیے وہ بھی مشعل راہ ہے. بے شک. ان کا نمونہ، ان کا اسوہ بھی ہمارے لیے ایک بہتر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لیڈنگ رول پلے کرنے والا ہے. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا رویہ تھا، جی. کس قدر الفت تھی، کس قدر محبت تھی، یہ بیان سے باہر ہے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پہلو جو ہم دیکھتے ہیں وہ عدل و انصاف کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ایک تحقیق کے مطابق جیسے علماء کرام نے تحقیق فرمائی، جی. 11 ازواج مطہرات پر علماء امت کا اور محدثین کا اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے. ان کے بارے میں فرمایا کہ بالاتفاق 11 بیویاں، 11 ازواج آپ کے نکاح پاک میں تھیں. 6 کا تعلق قبیلہ بنی قریش سے ہے، جی. 4 کا عرب کے دوسرے قبائل سے ہے، جی. اور 1 ام المومنین ایسی ہیں جن کا تعلق غیر عرب سے ہے، وہ بنی اسرائیل سے ہے. سبحان اللہ. قبیلہ قریش سے حضرت خدیجہ بن خویلد ہے، جی. حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا ہے، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہے، حضرت ام حبیبہ بنت حارث، حضرت ام سلمہ بنت ابی امید ہے، جی. اور حضرت سودا بنت زمعہ ہے، اور غیر عرب سے حضرت زینب بنت جحش ہے، حضرت میمونہ بنت حارث ہے، سبحان اللہ. اور حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، اور حضرت جویریہ بنت حارث ہے، اور غیر عرب سے حضرت صفیہ بنت حی ہے. جی. یہ تمام ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھی. سبحان اللہ. آپ کی حیات پاک میں 2 کا انتقال ہو گیا، جی. 2 وصال فرما گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جی. اور حضرت زینب بنت خزیمہ. جی. باقی 9 بیویاں آپ کے نکاح پاک میں رہیں. ٹھیک. اور آپ کا یہ معمول رہا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ ہر ایک کے گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں انڈیویجولی، پہلے ایک گھر میں، پھر دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں. اس طرح 9 ازواج مطہرات کے جس طرح حجر مبارک تھے، جس طرح ان کے گھر پاک تھے، جی. ایک کے بعد دوسرے کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ایک خاص وقت کے لیے تشریف لے جاتے. پھر جب شام ہوتی عشاء کی نماز کے بعد پھر جس کی باری آتی، آپ نے باریاں مقرر فرما رکھی تھی. یہ عدل و انصاف، یہ عدل و انصاف تھا کہ ہر زوجہ محترمہ کے گھر میں، ہر ام المومنین کے گھر میں رضی اللہ عنہا آپ تشریف لے جاتے باری پر. سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود ان کا خاص خیال رکھتے. عصر کے بعد سب کے پاس جاتے، جی. ان کے معاملات پوچھتے، ان کا حال پوچھتے، اور ان کی ضروریات کا پتہ لگاتے. کوئی چیز ضرورت ہے خود بازار میں تشریف لے جاتے، سودا سلف ہے لے کے ان کے گھروں میں پہنچاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب شام ہوتی، رات ہوتی، تو جس کی باری ہوتی ان کے ہاں وہ گزارتے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے کہ ان کا تعلق ہر بیوی کے ساتھ جداگانہ ہے، اور جداگانہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ویسے عدل و انصاف ہے، لیکن جس بیوی سے بھی پوچھو وہی یہ دعویٰ کرنے والی ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یعنی محبت میں بھی انصاف ہے. محبت میں بھی انصاف ہے. لیکن ایک بات تھی
جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذکر فرمایا جی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی، وہ ایک فطری بات تھی جی، اور جس کا آپ اظہار بھی فرماتے اور جس کا کئی مواقع پر باقی ازواج مطہرات تذکرہ بھی کرتی کہ لگتا ہے دلی میلان آپ کی طرف ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے کہ یا اللہ میں نے اپنے طور پر عدل و انصاف قائم کیا، لیکن یہ دل کا معاملہ ہے، کچھ باتیں یا اللہ تیرے اختیار میں ہیں، ان پر میرا مواخذہ نہ کرنا، میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ طبعی اور فطری رجحان، طبعی اور فطری بات تھی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لیکن ان سب کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ بڑے پیار سے کرتے، بڑے محبت سے کرتے، بڑا پیار سے کرتے، حالانکہ ان کا وصال ہو چکا تھا، اور موجودہ وقت کی جو ازواج مطہرات تھیں انہیں ان پر رشک آتا تھا کہ اتنی زیادہ محبت ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، محبت کا یہ عالم یہ ہے کہ نہ صرف ان کے ساتھ محبت تھی بلکہ ان کے جانے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں آپ تحفہ تحائف بھجواتے، ایک دفعہ بکری ذبح فرمائی، اس کا گوشت ان کے ہاں بھجوا دیا، کوئی بھی چیز آتی ان کا احترام کرتے اور ان کے گھروں میں بھجوا دیتے۔ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے تعلق کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کا تذکرہ بہت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتنی محبت ان کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا میں کیا بتاؤں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو وہ ذات ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت، میری اس وقت تصدیق کی، مجھے اس وقت نبی مانا جب کوئی نہیں تھا، کوئی ماننے والا نہیں تھا، جب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں، کوئی اور ایمان لانے والا۔ اچھا، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ اعتبار کرنا، صحیح اعتبار کرنا۔ آپ یہ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ جس طرح علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات کی ہے اور شارحین نے یہ باتیں کی ہیں کہ ایمان لانے کے حوالے سے ہم درجات کرتے ہیں، صحیح، کہ مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، عورتوں میں حضرت سیدہ کائنات خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اور بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور غلاموں میں حضرت زید ہے سبحان اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلی وحی کے بعد، وحی الہی جو پہلی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ جب غار حرا میں تشریف فرما ہے، وحی آ جاتی ہے، فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، جو آپ کی حالت ہوتی ہے فوراً گھر جاتے ہیں، راستے میں دوست بھی تو ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، کسی سے راز نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، سیدھے پہنچے تو کس کو بتایا؟ رفیق حیات کو۔ یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رفیق حیات کیا ہوتی ہے، یہ رول ماڈل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ذاتی معاملہ تھا، ایک راز تھا، وہ کس پر فاش کیا، کنہیں بتایا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ اس کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کی محبت آپس کا دیکھیں تعلق کتنا ہے اور ایک دوسرے پر کانفیڈنس کتنا ہے، ایک دوسرے کے وہ کانفیڈنٹ ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں آیا نا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کس طرح ہوتا ہے؟ لباس یہی ہے کہ لباس آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے، لباس آپ کے جسم کو ڈھانپنے والا ہے۔ عورت مرد ایک دوسرے کے راز، ایک دوسرے کی باتیں افشا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، تو انہیں تذکرہ کیا۔ یا ایک بات اور بھی ضمناً آ جاتی ہے، میں اپنے سامعین سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک صاحب تھے، ان کی لڑائی ہو گئی اپنی بیگم کے ساتھ، آنے جانے والے لوگوں نے پوچھا ہاں جی سناؤ جی آپ کی بیگم کا کیا حال ہے، کیا بنا آپ کی بیگم کے ساتھ کوئی جھگڑا شگڑا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یار چھوڑو رہنے دو، وہ میری بیگم ہے، ٹھیک ہے، ان کا راز ہے، وہ میری نکاح میں ہے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ چھوڑو، میں نہیں بتا سکتا، یہ راز ہے اور میری بیگم ہے۔ اپنے گھر کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، راز فاش کر رہے ہیں، وہ کپڑا اٹھا رہے ہیں، چادر اٹھا کے سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا نہیں بتا سکتا، میری بیگم ہے، اپنی بیگم کا راز میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا، لڑائی ان کی طول پکڑ گئی، انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا جی سناؤ یہ آپ کی بیگم کا کیا بنا، وہ آپ نے طلاق دے دی، وہ کیسی تھی؟ انہوں نے کہا یار بات سنو،
میری بیگم نہیں ہے، غیر عورت ہے، میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں؟ بالکل صحیح ہے، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہوگی، وہ غیر محرم ہے، میں غیر عورت کے بارے میں ان کے عیب کیسے بتاؤں میں؟ بالکل صحیح، یعنی پہلے پوچھا تو فرمایا میری بیگم ہے، میری عورت ہے، میں اپنے گھر کا راز تمہیں کیسے بتاؤں؟ بالکل صحیح، جب طلاق دے دی تو اس کے بعد فرمایا نا 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 وہ غیر عورت ہے، میں نے طلاق دے دی ہے، غیر عورت کے عیب میں تمہیں بتاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے جس ہستی پر اعتماد فرمایا جی، وہ حضرت خدیجہ تھی، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی محبت تھی، اور دوسرا اندازہ کریں کہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی کیا رویہ اختیار کیا، آپ کو بڑی تسلی دی، بڑا خلوص برتا، جی، اور ان کے الفاظ یہ بتاتے ایک طرف تو آپ کے ساتھ محبت ہے، جی، آپ کی خصوصیات کا تذکرہ ہے، دوسرا اعتماد کا سلسلہ ہے کہ جناب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہیں، آپ یتیموں غریبوں کے والی ہیں، بے شک لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے، غریبوں کے ماوا ہیں، یتیموں کے ملجا ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اور وہی حضرت خدیجہ تھی جو اپنے ساتھ لے کر اپنے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، اپنے کزن کے پاس، اور ان سے بھی پوچھا کہ پچھلی کتابوں میں اس طرح کی خصوصیات اگر ہوں تو کیا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا خدا نخواستہ معاملہ تو نہیں ہے جو ایک خطرناک حد تک چلا جاتا ہے، کوئی ڈینجرس ٹائپ ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس طرح کی جو بھی واقعات اور باتیں ہوئی ہیں تو لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں، اور وہ فرشتہ ہیں جو آپ پر جو وہ غار حرا میں تشریف لائے تھے انسانی شکل میں، جنہوں نے آپ کو بھیجا تھا، وہ فرشتہ الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور وحی لے کر آئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا تمام امہات المومنین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتے، کسی پر ایسا کوئی معاملہ نہیں آنے دیتے تھے کسی کو کوئی شکایت ہو، باریاں مقرر کر رکھی ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کی بھی خواہش ہوتی جی کہ میرا ماہی، میرا موہنا، سبحان اللہ، میرا سونا میرے پاس ہی رہے، وہ بھی کسی طرح سے کوئی نہ کوئی انداز اختیار کرتی ہیں کہ یہیں رہ جائیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک زوجہ محترمہ نے آپ کو شہد کھلا دیا اور شہد آپ کو پسند تھا، دیر لگ گئی، جب آپ واپس گئے تو حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ نے فرمایا یہ ایک سوکن پن بھی ایک نیچرل ہے، چاہے ازواج مطہرات ہوں، لیکن ہمیں اسباق تو ملتے ہیں نا، کیونکہ اسوہ حسنہ ہے، نمونے ہیں ہمارے پاس، پاکیزہ نمونے ہیں، اور ایک فطرت ہے، فطرت کی وجہ سے انہوں نے اپنے محبت کے حوالے سے وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنے پاس جتنا زیادہ قرب ہوگا، جتنا زیادہ بیٹھیں گے مجھے قرب نصیب ہوگا، تو بہانہ بنایا، شہد پیش کر دی، آپ تشریف رکھتے رہے، وہاں پہ لیٹ گئے، تو انہوں نے پھر وہ سوگن پن کا اظہار کیا کہ اگر انہوں نے کہا جی آپ مغافیر کھا کے آئے ہیں، وہ ایک بوٹی تھی جس کی اسمیل اور تھی، ٹھیک ہے، تو شاید بھئی یہ سن کر آپ جو ہے اس سے نفرت کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا اچھا آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا، اور اسی بات کو سورہ تحریم میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے اپنی ذات پر اس کو بھی منع کر دیا، باوجود اس کے جائز تھی، حلال تھی، پسند تھی، لیکن کیا کیا، زوجہ دو ازواج مطہرات کی خاطر، ان کی دلجوئی کی خاطر آپ نے فرمایا میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، بڑا محبت بھرا انداز ہے، یہ زجر و توبیخ نہیں ہے، یہ کسی کی ڈانٹ ٹپڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب کو وہ ایک محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ازواج مطہرات کی وجہ سے اس کو کیوں اپنی ذات پر حرام کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھاتے رہیں، آپ کو پسند ہے، آپ کی پسند پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو انداز تھا، عالم تھا، اور پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے صرف 2-3 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا بھی ذکر ہوا، محبت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ حقیقت یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے محبت فرماتے تھے، اور یہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری محمد راشد محمود نقشبندی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب قاری محمد راشد محمود نقشبندی صاحب۔
دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں، روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں، اور دیکھا جو انبیاء نے سب یک زبان پکارے، دیکھا جو انبیاء نے سب یک زبان پکارے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، آمد نبی میں دیکھا ہے یہ عجیب منظر، آمد نبی میں دیکھا ہے یہ عجیب منظر، طوفان مل کے سارے شمع جلا رہے ہیں، طوفان مل کے سارے شمع جلا رہے ہیں، شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، گھر گھر میں محفلیں گئے میلاد مصطفیٰ کی، گھر گھر میں محفلیں گئے میلاد مصطفیٰ کی،
خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. جزاکم اللہ احسن. ناظرین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں، آپ کی ازدواجی گھریلو زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسکالر جناب ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب. جی ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن معاشرت جو امہات المومنین رضی اللہ عنہم کے حوالے سے آپ کا سلوک رویہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، کیسے اپنی ذات پر اپنی ان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو ترجیح دیا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا برصغیر پاک و ہند خاص طور پر جو ہندو مسلمان اکٹھے رہے ان کی اکثر رسومات ہمارے اندر در آئی ہیں ہر حوالے سے، تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے بھی کئی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جو بالکل اسلامی تعلیمات کے برعکس ہوتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا، محبت کا انداز کیا تھا، خوش طبعی فرمانا اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہ کیسا انداز تھا، اور آج ہمارا معاملہ کیسا ہو چکا ہے، تاکہ آج کے ہمارے مردوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ تو تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ، بالخصوص یہ اس حوالے سے شوہران گرامی جو ہیں ان کے لیے کیا درس ہے اور کیا وہ واقعات تھے، اس حوالے سے گفتگو فرما دیجیے. مفتی صاحب قبلہ، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اس پہلو کا تعلق ہے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کی رائے کا احترام کیسے کرتے تھے، سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آج ہمارے دور میں بھی مرد جو ہے یا جو شوہر ہے جی وہ اپنے آپ کو عاقل کل سمجھتا ہے، اتھارٹی سمجھتا ہے کہ جو میں نے کہا اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے کہ وہ حرف آخر ہے، وہ حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بیوی کی رائے کا احترام نہیں ہے. تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیگمات پہ جہاں اعتماد فرماتے ان کی رائے کا بھی احترام فرماتے تھے. ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جی کہ خاص طور پر رشتوں کے معاملات آتے ہیں جی، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بہر صورت وہ جیسے قرآن مجید کی آیت کا جو حصہ ہے اس کا مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے، جو وہ مرد قوام ہے عورتوں پر تو ہر حال میں ان پر ہی جبر رکھنا ہے اور ان کو سپریس کر کے رکھنا ہے اور اپنی رائے کا. وہاں پہ قوامون سے مراد تو منتظم ہے، نان و نفقہ کے نان و نفقہ ہے، نہ کہ ہر بات میں ٹانگ اڑانا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی معاملات کا جہاں احترام کرتے ان کی رائے کا بھی احترام کرتے. مثال کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رائے دی کہ حضرت زینب کا جو رشتہ ہے ان کے ایک بھانجے تھے ان کے ساتھ کیا جائے، تو آپ نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، ہاں جی، حضرت سیدنا ابو العاص کے ساتھ آپ کا رشتہ کروا دیا. کوئی مطلب اس میں وہ آر نہیں سمجھی، یا مطلب وہ جو اپنے اس کے شوہر ہونے کے ناطے مردانہ پن کے حوالے سے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بات خلاف ہے، ان کی رائے کا احترام کیا. پھر یہ ہے کہ ہم باہر تو مطلب انکلوڈنگ می ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے مجھ جیسے دوست ایسے ہیں باہر بڑی خوش طبعی کرتے ہیں، گھر آئے تو اس کے بعد ایک گھر جہنم بن گیا، آتے ہی جناب ہائے ہوئے مطلب شروع ہو گئی، بس جی دروازہ ابو آ گئے جی، بچے پریشان ہیں، بیگم کہہ دی خاوند آ گیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگوں کے سانس رک گئے جی، مطلب بولتی بند ہو گئی، کوئی کچھ نہیں. یہ بات نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات بڑی خوش دلی سے استقبال کرتی ہیں اور یوں تشریف لاتے ہیں سسرال میں جہاں بھی آپ جاتے آپ کا انتظار ہوتا، آپ خوش طبعی فرماتے ازواج مطہرات کے ساتھ، ان کی رائے کا بھی احترام کرتے اور ان کے جذبات کا بھی احترام کرتے. بہت سارے واقعات ہمارے سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعات بہت سارے ہیں کہ آپ کم عمر تھی، آپ کا احترام کرتے، نہ صرف آپ کا احترام کرتے آپ کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے. آپ کم عمر تھی، گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں، گڑیا ان کے پاس ڈالز موجود ہیں، ان کی سہیلیاں آتی ہیں، آپ ان کا باتیں کر رہے اجازت دے دیتے ہیں ان کو
جب تک وہ بیٹھی رہتی بلاتے نہیں، ٹھیک ہے. اور خوش طبی فرماتے. کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ کا ذکر عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ عمر میں بھی کم تھی اور جسمانی کیفیت بھی ایسی تھی کہ وہ مطلب ویٹ کم تھا اور دبلی پتلی سی تھی. ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آؤ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوڑ میں آگے نکل گئی. ایک اور مرتبہ پھر دیکھا کہ جب آپ تھوڑا بھاری پن ہو گیا تو آپ نے فرمایا آج دوڑ لگاتے ہیں، آج مسابقت کرتے ہیں، آج رننگ کر کے دیکھتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا یہ معاملہ برابر ہو گیا. مطلب بڑا پھر یہ کہ ازواج مطہرات کا آپس میں بھی بڑا مطلب گہرا تعلق تھا، خوش طبی کا پہلو تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز بنائی اور حضرت صفیہ وہاں پہ آئیں تو ان کو یا حضرت سودا تھی، مجھے نام کنفرم نہیں ہے، ہاں جی حضرت سیدہ سودا تشریف لائیں تو انہوں نے ان کو ایک کوئی حلوہ سا پکایا ہوا تھا ان کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی بھی کھا لیں ورنہ میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی. نہیں کھایا، انہوں نے منہ پہ مل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ بھی مل دو. سبحان اللہ. انہوں نے بھی مل دیا تو آپ مسکراتے رہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جی حساب برابر ہو گیا. بالکل صحیح، بالکل. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش طبعی فرما رہے ہیں اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ آپس میں وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اسی طرح عدل و انصاف کی بات دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف فرما، حضرت ام سلمہ کوئی چیز پکا کے ایک پیالہ ایک خادم کو دیتی ہیں کہ جی یہ لے جائیں اور ان کو دے کے آئیں. جب وہاں جاتے ہیں تو وہ جو ایک انسانی فطرت ہے، جو سوکن پن ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی اور آپ نے خادم کے ہاتھ سے وہ لیتے ہوئے ایسے مطلب گر گیا وہ پیالہ، گرا دیا. تب ٹھیک ہے میں انٹینشنلی گرا دیا، وہ پیالہ ٹوٹ گیا، چیزیں گر گئیں جو بھی اس کے اندر تھی. تو آپ بیٹھ گئے زمین پر اور ان چیزوں کو اکٹھا کیا، پیالہ کو اکٹھا بنایا اور جو خدام موجود تھے انہیں کہا کہ یہ کھا لو اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سے صاف ستھرا پیالہ ان کے گھر بھجوا دیا کہ یہ اس کے بدلے میں ہے. ادھر کھانے کی بھی کوئی چیز تھی کہ کھانا اس کھانے کے بدلے میں اور پیالہ اس پیالے کے. تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ ان کو زجر و توبیخ نہیں کہ ہاں یہ ہو گیا تو تم نے کیوں توڑا، اس کی طرف سے آیا تھا، یہ بھی نہیں کہا. برداشت کا مادہ بھی دیکھیں. ایک طرف ان کی محبت کا عالم ہے وہ، ٹھیک ہے کہ ان کے گھر سے چیزیں آ رہی ہیں آپ کھائیں اور میرے گھر سے کھائیں. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا حال ہے رضی اللہ عنہ. تو ادھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ دلجوئی فرمائی، نہ ان کو ڈانٹا اور نہ ان کو کچھ کہا. ان کو پیالے کے بدلے میں برتن کے بدلے میں برتن بھجوا دیا اور نیا برتن بھجوا دیا. اور کھانے کا احترام بھی آپ یہ دیکھیں، کھانا بھی ضائع نہیں ہونے دیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محبت فرماتے اس میں تربیت بھی ہو رہی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے. جہاں محبت فرما رہے ہیں تربیت بھی فرما رہے ہیں، وہیں تربیت بھی ہو رہی ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور ام المومنین ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں جی آپ پردہ فرما لیں. ٹھیک. تو وہ عرض کرتی ہیں رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، آپ تو نہیں ہیں. سبحان اللہ. اس سے پردے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے. اور ایک طرح سے گھر کی وہ جو تبلیغ ہے، ہم کہتے ہیں باہر والوں کو ہم کر رہے ہیں، باہر والوں کو سمجھا رہے ہیں، تبلیغ بھی گھر سے شروع ہے. اول خیش بعد درویش. اول خیش ہے. وانذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے تو گھر والوں کو ڈرانا ہے نا، گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے. بالکل صحیح. قوا انفسکم واہلیکم نارا. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محبت بھرے واقعات، اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ مبارکہ کے کام جو ہیں اور ہاتھ بٹانا وہ کیسے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مرد کا کام یہ ہے کہ باہر کما کے لائے، باہر سے ارننگ ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی ہے جی، وہ ارننگ کرتا ہے، وہ کماتا ہے، گھر لاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خواتین کی ذمہ داری ہے گھر سنبھالنا. ٹھیک. وہ ایک نیچرل بات ہے جی. لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے گھر کے سارے کام اسی کے ذمے ہیں. ایون کہ خاوند کے ماں باپ کی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال، خاوند کی بھی دیکھ بھال ساری اس کی ذمہ داری ہے اور اخلاقی حوالے سے ہو سکتی ہے. ایون کہ اگر خاتون بھی ارن کر رہی ہے اور گھر پر خرچ کر رہی ہے تو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نان و نفقہ جو ہے وہ مرد پر، شوہر پر واجب ہے، بچوں کا بھی اور بیگم کا بھی، والدین کا بھی. یہ اگر ہاتھ بٹاتی ہے تو اس کی مہربانی ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ گھر کے کام کاج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اتنی بڑی عظمت پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک، ٹھیک ہے،
اتنے مرتبے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود حال یہ ہے تواضع کا اور گھر کے معاملات کا کہ گھر کے سارے کام آپ خود کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے جوتے خود مرمت فرما لیتے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو بھی لیتے ہیں، سی بھی لیتے ہیں، اور اگر کوئی ٹانکا وغیرہ لگانا ہے وہ بھی پیبند وغیرہ لگانا ہے وہ بھی خود لگا لیتے ہیں، بازار خود تشریف لے کے جاتے ہیں، سودا سلف خود لے کے آتے ہیں، بکری کا دودھ نکال لیتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گھر ایک ایسا چھوٹا سا معاشرتی ادارہ ہے اور اس معاشرتی ادارے کو چلانے کے لیے صرف عورت کا کام نہیں ہے، مرد بھی ہاتھ بٹائے، تو آپ یہ دونوں مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اور اس پہلو سے آج کا پیغام بھی ہمارے ناظرین و سامعین تک آپ پہنچا دیجیے کنکلوژن کی شکل میں۔ جی ہم کنکلوژن یہی نکال سکتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی ازواج پاک کی مبارک زندگی سے دو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی تو ہے کانفیڈینس، کہ مرد عورت کا، بیوی کا اور خاوند کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد، دوسرے نمبر پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، رسپیکٹ ہو، اور یہ دیکھو وہ جو کہتے ہیں کہ ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ نہ صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں بلکہ ایک دوسرے کے والدین کا، ایک دوسرے کے خاندان کا بھی، ان لاز کا بھی احترام کریں۔ مرد اپنے سسرال کا، عورت اپنے سسرال کا احترام کرے، ان کے رشتہ داروں کا خیال کرے، مرد اپنی بیگم کی سہیلیوں کا، لوگوں کا احترام کرے، عورت اپنے خاوند کے جو مہمان ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا خیال کرے، مہمان نوازی کرے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، سب سے بڑی یہ جو بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مرد بھی اپنے گھر میں اپنی بیگم کا خیال رکھے، گھر میں ہاتھ بٹائے، تو یہ سب معاملات ایسے چل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، ادروائز بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے تو پھر آج کے معاشرے میں ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں، یقیناً بن سکتے ہیں۔ آپ نے تو کر کے دکھا دیا نا، آپ نے تو کر کے دکھا دیا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا تو میں سلمہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا، آپ نے کلی فرمائی، منہ دھویا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو وہ پیالہ دے دیا۔ تو صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا کہ برکت کے لیے اپنے منہ پہ ڈال لو اور سینوں پہ ڈال لو، برکت حاصل کی۔ تو ادھر سے حضرت ام سلمہ کی آواز آئی کہ کچھ پانی بچانا، میرے لیے بھی رکھنا۔ یعنی مطلب رسپیکٹ کا اور برکت کا یہ حال ہے کہ مجھے بھی برکت نصیب ہو میرے خاوند کے اس پانی کی جس میں انہوں نے انگلی مبارک رکھی ہے۔ بے شک۔ تو اس طرح سے ہم اگر ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے احساسات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا، اور خاص طور پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جب معاملات آ جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کے بعد اوقات شکنجی بھی ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ساری ازواج مطہرات بھی ایک ٹائم ایسا آیا، ساری ازواج مطہرات نے بھی ایکا کر لیا آپ کے خلاف بات کرنے کا، جی ہمیں خرچہ کم مل رہا ہے، ٹھیک ہے، خرچہ کم مل رہا ہے، اور آپ کچھ عرصے کے لیے ادھر بھی تشریف لے گئے۔ جی تو سورہ احزاب میں موجود ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ مطلب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہی ہیں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، وہ بھی تشریف لائے، اپنی بیٹیوں کو سمجھایا۔ تو اتنے میں آخر میں وہ حضرت سیدنا صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات میں آپ کیوں مداخلت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کے معاملات میں کوئی اور مداخلت نہ کرے، وہ آپس میں بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ ان کی اپنی ہونی چاہیے، معاملات خود طے کریں، کسی دوسرے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ فرمایا گیا کہ ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ، تو پھر ایک دوسرے پر پردہ ڈالیں۔ اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر کوئی ایشو ہے، پرابلم ہے، تو خود سالو کریں، نہ کہ دوسرے کو انوالو کریں، ان لاز کو ادھر ادھر والوں کو تکلیف نہ دیں۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی ازواج مطہرات کی زندگی سے کہ ہمیں ان پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ شکنجی بھی ہو جانی ہے، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن احترام کا رشتہ برقرار رہے، محبت کا رشتہ برقرار رہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا بے چاہیے، شک۔ آپ کے جو فرامین ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، اور آپ کے عمل کو دیکھنا بے چاہیے، شک بے شک، یہ سب سے امپورٹنٹ، یہی عملی نمونہ۔ یہی عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ جی ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ، اور خواتین کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا اسوہ کاملہ خصوصاً یہ گھریلو جو معاملات ہیں، ازدواجی معاملات، ان میں مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد و خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ عنہم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ مختصر دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ ذکر ہم نے کیا قبول فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی کامل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل خانہ اور جمیع اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی اتباع ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو اس طرح کے پروگرام کرنے کی ہمیشہ ہمیشہ توفیق عطا فرما، اور جملہ دوستوں کی جتنی کاوشیں ہیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ یہ اختتام پذیر ہوتا ہے آج کا پروگرام۔ اپنے میزبان ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب قاری محمد راشد محمود نقشبندی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب قاری محمد راشد۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، اور تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، سراپا معصیت غبار ہے، بے حد گناہوں کا، سراپا معصیت غبار ہے، بے حد
بچانا بچانا نارے دوزخ سے خدا را یا رسول اللہ بچانا نارے دوزخ سے خدا را یا رسول اللہ تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا رسول اللہ اور دم آخر ذرا غسام پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا غسام پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ